پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یمن کے ایک گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ کی زندگی غربت اور محنت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں سے باہر ایک ندی کے کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے والد کا سایہ اس کے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ یتیمی کی چادر نے اسے شروع ہی سے زندگی کی سختیاں سکھا دی تھی۔ گھر کے کونے پر رکھی گئی پرانی چارپائی پر جب وہ چھوٹا سا مصطفیٰ اپنی ماں کو چاق پر مٹی کے برتن بناتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک انجانی سی کسک پیدا ہوتی۔ اس کی معصوم آنکھیں کئی بار سوال کرتی تھیں کہ آخر دوسرے بچوں کی طرح اس کے والد کیوں نہیں ہیں، لیکن اس کی ماں ہر بار اسے تھپتھپاتی اور کہتی کہ بیٹا، اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، تم محنت کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ اس کی ماں نے بہت محنت مشقت کر کے اسے پالا۔ وہ خود بھی ایک کمہارنی تھی۔ دن بھر مٹی گوندتی، چاق پر مٹی کے برتن بناتی، انہیں دھوپ میں سکھاتی اور بازار میں بیچنے کے لیے جاتی۔ زندگی کی مشکل ترین راہوں پر مصطفیٰ نے ہوش سنبھالا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور مصطفیٰ جوان ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کی گود میں ایک ننھا بچہ آیا۔ جھونپڑی میں غربت کے باوجود ہنسی خوشی کا چراغ جل اٹھا۔ مصطفیٰ صبح سویرے اٹھ کر مٹی کھودتا، پانی ملاتا، اسے نرم کرتا اور چاق پر رکھ کر پیالے، ہنڈیاں، گھڑے اور برتن بناتا۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو انہیں باہر رکھ دیتا تاکہ وہ سوکھ جائیں اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتا۔ مصطفیٰ اپنی محنت میں ہی راضی تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت میں ہی سکون ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں ہمیشہ والد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب مصطفیٰ اپنے چاق پر کام کر رہا تھا، اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، مصطفیٰ، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بار بار تمہیں پکار رہی ہے۔ مصطفیٰ نے یہ سنا تو فوراً اپنے ہاتھ دھوئے اور ماں کے پاس پہنچا۔ ماں ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر کمزوری تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا نور جھلک رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے مصطفیٰ سے کہا، بیٹا، میرا وقت قریب ہے۔ میں نے تمہیں یتیمی میں پالا، مگر اب شاید زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ ماں نے ایک آہ بھری اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقے میں ایسی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مصطفیٰ اپنی ماں کی باتیں سن کر رو پڑا اور اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر بولا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ماں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دعا دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آنکھیں جو برسوں سے مصطفیٰ پر جان نچھار رہی تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جھونپڑی کے آنگن میں ایک صف ماتم بچھ گیا۔ مصطفیٰ اپنی ماں کی جدائی سہ نہیں پا رہا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں اس کی ماں کی نصیحت گونجتی رہی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، صدقہ کرتے رہنا۔ یہ نصیحت اس کی زندگی کا چراغ روشن کرنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے الفاظ بے معنی نہیں ہو سکتے۔ وہ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک نیا عزم بھی تھا۔ ماں کی موت کے بعد مصطفیٰ کے دل میں غم کے اندھیرے ضرور تھے، لیکن ساتھ ہی ایک مضبوط عزم بھی جاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے جاتے جاتے اسے جو نصیحت کی تھی وہی اس کی زندگی کی اصل میراث ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کروں گا۔ غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی برکت آئے گی۔ مصطفیٰ نے اپنے دن اور رات زیادہ محنت میں گزارنے شروع کر دیے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے چھوٹے سے گدھے کو تیار کرتا، گدھے کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکریاں باندھتا اور جنگل کے ایک حصے کی طرف نکل جاتا۔ جنگل میں ایک جگہ پر نرم اور زرخیز مٹی تھی جو برتن بنانے کے لیے کام آتی تھی۔ مصطفیٰ وہاں پہنچ کر بیلچے اور گودال سے مٹی کھودتا اور گدھے پر لاد دیتا۔
सूरज की तेज धूप, पेशानी पर बहते पसीने और हाथों पर छालों के बावजूद मुस्तफ़ा के होठों पर कभी शिकायत ना आती। वो हमेशा ये सोचता, ये मेहनत मेरी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। मिट्टी लेकर वो वापस झोंपड़ी में आता। उसने आंगन के एक कोने पर मिट्टी का वो चाक रखा हुआ था। पहले मिट्टी में पानी डालकर वो उसे नरम करता और फिर उसे खूब गूंदता ताकि लचक पैदा हो जाए। मिट्टी गूंदते हुए उसके हाथ और उसके कपड़े काफ़ी मैले हो जाते, मगर हर हरकत पर उसे सुकून महसूस होता। जैसे ही मिट्टी तैयार हो जाती वो उसे चाक पर रखता, फिर चाक को हाथ के साथ घुमाता और देखते ही देखते मिट्टी एक प्याले की शक्ल अख्तियार कर लेती। फिर वो दूसरा टुकड़ा रखता, दूसरा टुकड़ा घड़ा बन जाता और तीसरा टुकड़ा सुराही और चौथा टुकड़ा हांडी। ये काम मुस्तफ़ा को बचपन से आता था, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ के साथ यही काम सीखते और देखते आया था और अब यही हुनर उसकी रोज़ी का ज़रिया था। जब बर्तन धूप में सूख कर पक कर तैयार हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से अपने गधे पर लादता। बर्तनों के टूटने का हमेशा डर रहता, इसलिए वो बारीक तिनके और बोरियों से उन्हें ढांप देता। फिर वो बाज़ार का रुख करता। मुस्तफ़ा एक कोने में बर्तन सजाकर बैठ जाता। उसके बर्तन आम दिखाई देते थे, लेकिन उनमें मेहनत और सच्चाई की झलक दिखाई देती थी। गांव की औरतें प्याले, हांडियाँ और घड़े लेने आती थी और अक्सर कहती थी, मुस्तफ़ा के बर्तन पायदार होते हैं, ये जल्दी नहीं टूटते। और यूँ दिन के इख्तिताम पर मुस्तफ़ा के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते थे। घर के लिए वापसी पर मुस्तफ़ा के दिल में पहला ख्याल यही आता कि घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद ले। वो घर के खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीद लेता ताकि बीवी और अपने नन्हे से बेटे के साथ पेट भरकर खाना खा सके। लेकिन जो पैसे बचते वो उनमें से लाजमी सदका निकाल देता और अक्सर ऐसा हो जाता कि रास्ते में उसे कोई यतीम बच्चा मिल जाता। फटे पुराने कपड़ों में वो मुस्तफ़ा की तरफ देखता तो मुस्तफ़ा अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख देता। कभी किसी बूढ़ी औरत को देखता जो हाथ फैलाए रास्ते में बैठी होती और कुछ बर्तनों में से बचे हुए पैसे वो उसकी हथेली पर रख देता। एक दिन वो बाज़ार से लौट रहा था कि उसे एक बेवा खातून मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा के पास उस वक़्त एक हांडी बची हुई थी जो वो ना बेच सका था। मुस्तफ़ा ने वो हांडी उठाकर उसके सामने रख दी और कहा, बहन ये हांडी रख लो, इसमें तुम खाना पका सकोगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डाले भाई। ये सुनकर मुस्तफ़ा के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माँ की नसीहत पर अमल करने से उसके पैसे कम नहीं होंगे बल्कि बरकत होगी। घर आकर मुस्तफ़ा अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ खाना खाता। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सालन और 2-3 रोटियां। लेकिन मुस्तफ़ा के लिए ये किसी बादशाहों के दस्तरख्वान से कम नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मेहनत और बरकत से आता था। खाने के बाद वो अपने बेटे को कुरान पढ़ाता और रात को देर तक वो अक्सर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में खर्च करने वाला बंदा बना और मुझे मुश्किलों में सब्र अता फरमा और मेरे बेटे को नेक बना। यूँ दिन गुजरते गए और मुस्तफ़ा की मेहनत ने उसके घर में सुकून की फ़ज़ा कायम कर दी। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन उसके दिल की दौलत ने उसकी ज़िंदगी को कीमती बना दिया था। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सुकून और अपनी मेहनत से चल रही थी। वो मेहनत से बर्तन बनाता, बाज़ार में बेचता, घर का खर्च भी चलाता और साथ साथ सदका भी करता। लेकिन एक दिन उसके ऊपर जैसे आसमान ने आजमाइश के बादल तान दिए। कई दिन गुजर गए और आसमान पर काले काले बादल छाए रहे। सूरज जैसे ज़मीन से रूठ गया था और धूप के बिना बर्तनों का सूखना नामुमकिन था। मुस्तफ़ा ने जितने भी बर्तन बनाए वो धूप के बगैर आंगन में कच्चे ही रह गए। वो जानता था कि अगर धूप ना निकली तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक दिन वो जंगल गया और थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लाया। उसने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। बर्तनों को आग के करीब रखकर वो उन्हें हरारत देने लगा। आग की गर्मी से उसके माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन वो हिम्मत ना हारा।
وہ بار بار اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری مدد کر، میں اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے۔ لیکن آگ کی حرارت دھوپ کی جگہ کہاں لے سکتی تھی؟ برتن سوکھنے کی بجائے کبھی ٹوٹ جاتے اور کبھی کچے رہ جاتے، اور یوں ایک پورے ہفتے کی محنت کا بس تھوڑا سا پھل اس کے ہاتھ آیا۔ جب وہ برتن لے کر بازار گیا تو اس کے پاس بس تھوڑے سے برتن تھے۔ گاہک بھی کم آئے کیونکہ بادل اور بارش کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بازار جانے سے کتراتے تھے۔ یوں مصطفیٰ کی آمدنی بھی کم ہو گئی، لیکن وہ اپنی عادت پر قائم رہا۔ اسے جو کچھ بھی پیسے ملے ان میں سے کھانے پینے کا سامان خریدا اور ان میں سے صدقہ کر دیا۔ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے برتن نہیں بچے تو اس نے سوچا کہ صدقہ صرف برتن دینے کا نام نہیں، صدقے کے لیے پیسے بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، سامان نہیں۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ وہ مصطفیٰ کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا، مصطفیٰ بھائی، میں آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آمدنی کم ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ کیوں نہیں بچاتے؟ آخر کار آپ کے گھر کو بھی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ صدقہ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ میری ماں نے آخری سانسوں میں مجھے یہی نصیحت کی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کھانے کی تھالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے دن شروع ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بات میں وزن تھا، لیکن مصطفیٰ کے دل میں اب بھی اس کی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں صدقہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ماں نے یہی کہا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ بیوی یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ اس رات مصطفیٰ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو کبھی چھوڑا نہیں، تو جانتا ہے کہ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں، میں پھر بھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری مدد کر، میرے رزق میں برکت عطا کر، میرے گھر والوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں اس آزمائش سے نکال۔ رات کا سکوت جھونپڑی پر چھا گیا تھا اور باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ مصطفیٰ کے آنسو سجدے کی زمین پر گرے اور دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ پاک آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ صبح اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر روز جب وہ گھر سے نکلتا تو آسمان پر کالے بادل چھائے رہتے اور دل پر اداسی کا بوجھ ڈال دیتے۔ برتن سوکھتے نہیں تھے، روزگار کم ہو گیا تھا اور بیوی کی فکر انگیز باتیں دل پر بوجھ ڈال دیتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو روشنی کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے دل سے بے اختیار شکر کے الفاظ نکلے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل اطمینان سے بھرپور تھا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میری محنت میں برکت فرما، مجھے صدقے کی راہ سے کبھی محروم نہ کر اور میرے بچوں کے لیے خیر و برکت عطا فرما۔ نماز کے بعد اس نے بیوی اور بچے کو خوش دلی سے بتایا کہ آج سورج نکل آیا ہے اور وہ جنگل سے مٹی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے گدھے کو تیار کیا، گودال اور ٹوکریاں سنبھالی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ دھل کر نکھر گیا ہے۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد مٹی نرم ہو گئی تھی۔ اس نے کئی جگہ پر گودال ماری، مگر کہیں مٹی سخت اور کہیں کھردری تھی۔ مگر اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹلے پر پڑی۔ وہ جگہ
باقی جگہوں سے الگ لگ رہی تھی۔ مٹی کچھ زیادہ نرم، ہموار اور رنگ میں بھی کچھ زیادہ ہی نایاب لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا، یہ جگہ باقی جگہوں سے الگ کیوں ہے؟ شاید یہ جگہ دوسری جگہوں سے الگ ہو۔ اس نے گودال چلائی، پہلی ضرب کے ساتھ ہی مٹی بکھر گئی۔ مصطفیٰ خوش ہوا اور زیادہ زور کے ساتھ گودال چلانے لگا۔ اچانک اس کی گودال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے اس کی گودال کسی لوہے یا سخت چیز سے ٹکرا گئی ہو۔ اچانک مصطفیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ اچانک اس کے سامنے لوہے کا ایک پرانا سا صندوق نکل کر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے دفنایا تھا یا یہ کوئی پرانا راز ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا اور گدھے کے قریب رکھا۔ صندوق بھاری تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا نام لیتا رہا، یا اللہ خیر فرما۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر سے سونے کے سکے، چاندی کی ڈلیاں، قیمتی زیورات اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں پر سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے۔ میں کچھ نہیں تھا، میری محنت بھی اتنی نہیں تھی، میری محنت بھی معمولی تھی، لیکن تو نے صدقے کی برکت سے مجھے یہ انعام دیا۔ مصطفیٰ صندوق گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔ بیوی اور بچے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے یا میرے زور کی بات نہیں، یہ سب اللہ کی برکت اور اللہ کا فضل ہے۔ اس دن سے مصطفیٰ کی زندگی بدل گئی۔ غربت اور فاقہ کشی کی جگہ خوشحالی اور سکون نے لے لی، مگر ایک چیز وہیں رہی، اور وہ مصطفیٰ کا صدقہ۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ صدقہ کرنے لگا۔ یتیم بچوں کو کپڑا اور کھانے کے لیے دیتا، بیوہ عورتوں کی بھی مدد کرتا، مسافروں کو کھانا کھلاتا اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ مصطفیٰ بھائی، اب تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، کیا آپ صدقہ کم نہیں کر سکتے؟ وہ مسکرا کر سب کو جواب دیتا، نہیں بھائی، میں نے اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی ہے، میں صدقے کو کبھی کم نہیں کروں گا، اور صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال میں برکت کو بڑھاتا ہے۔ اگر مجھے یہ خزانہ ملا ہے تو وہ بھی صدقے کی برکت سے ملا ہے۔ اور یوں مصطفیٰ کی زندگی بدل گئی۔ وہ خوشحال ہو گیا، لیکن عاجزی کبھی نہ چھوڑی۔ اس کے گھر میں سکون تھا، دل میں محبت اور زبان پر اللہ کا شکر۔